الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس سورہ اعراف آیت نمبر 123 123۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون۔ فرعون نے کہا تم ایمان لائے اس پر، یعنی اس کی شریعت پر، قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ یقیناً ھذا لمکر، مکر کے بارے میں گزشتہ وضاحت ہو چکی ہے، یہ ایک چال ہے۔ تو مکر کسے کہیں گے؟ خفیہ تدبیر، کہ سامنے والے کو مفاجأتاً اچانک وار کیا جائے کہ اسے پتہ نہ چلے، اسے کہیں گے مکر۔ تو یہ تمہاری چال ہے، لمکر مکرتموہ، تمہاری خفیہ چال، کس کی؟ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اور تمہاری، آج تم نے اس کو درآمد کیا، یعنی آج اس پر عمل کیا۔ یہ کہا پھر ہمارے اس شہر میں، تاکہ نکالو اس کے باشندوں کو، نکالو کا مطلب اقتدار سے برطرف کر دو، فسوف تعلمون، تو تم جانو گے۔ اس میدان کا تصور کریں جہاں جادوگر ہیں، رسیوں کے سانپ بنائے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا اور اس کا سانپ بن کر سبوں کو نکل گیا۔ سحروا اعین الناس، سحروا جمع کا صیغہ ہے نا، کہ آنکھوں پر جادو کیا۔ تو معلوم ہوا کہ جادو کا اثر آنکھوں تک ہی رہتا ہے، حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ ان کی رسیاں حقیقت میں سانپ نہیں بنی تھی، آنکھوں کو دھوکا۔ سونا کبھی چاندی ہو جاتا ہے، کیا مطلب؟ چاندی نظر آتا ہے، چاندی ہوتا نہیں۔ چاندی کبھی سونا بن جاتا ہے تو حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، یہ جادوئی اثرات ہوتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، ایسے کئی قصے ہوئے ہیں۔ تو اس واقعے سے کہ جب جو معجزہ تھا، جو حقیقت تھی، رسیوں کو نگل گیا، تو مجمع پر کیا اثر ہوا؟ جیت ہوئی ان کی۔ اور کتنے لوگ تھے؟ تصور کرتے ہیں لوگ 3، سحروا 3 تو 3 نہیں، بقول ابن عباس کے 70 جادوگر تھے۔ آخر پورے مصر میں جب اعلان کیا گیا تو ایسی پوزیشن کہ انہوں نے کہا کہ آمنا،
پھر تاکید کر دی رب موسیٰ و ہارون. کہیں یوں نہ سمجھیں کہ وہ تو فرعون پر ہی ایمان لے آئے. نہیں. تو ایسی صورت میں کہ ان کے اس جذبے کو کیسے کم کر دیا جائے کہ جب 70 جادوگر ایمان لے آئے تو اب رعایا کا کیا ہوگا, اس کے اہلکاروں کا کیا ہوگا. تو فوراً کیا بولتا ہے کہ میں نے تمہیں اجازت نہیں دی. ایک مسئلہ کیا سمجھ میں آیا کہ جو دین راجا کا مذہب, جو راجا کا مذہب وہ پر جاگا. گویا کہ جو بادشاہ تھا وہی اعلان کر دے کہ یہ میرا مذہب ہے, تو میں نے تو اجازت نہیں دی. تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں, یہ تو تمہاری چال ہے, یہ نہ معجزہ ہے نہ پیغمبری ہے, اور عوام کے اثر کو کم کرنے کی کوشش کی. اور تمہارا مقصد یہ اس کے ذہن میں تھا کہ یہ لڑکا فرعون کے کوئی بھی لڑکا جو ہے بنی اسرائیل کا یا اس کے تخت کو پلٹ دے گا. تو وہی کہہ دیا کہ ہاں, تاکہ ہم اس کے باشندوں کو یعنی ہمیں اقتدار سے برطرف کرو. تو میں تمہیں بتاؤں گا. تو کیا بتاؤں گا تو سنیے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. یہ فرعون کی پہلی سزا ہے. لَأُقَطِّعَنَّ, ضرور ضرور کاٹ لوں گا, کاٹ دوں گا. أَيْدِيَكُمْ, تمہارے ہاتھ, أَرْجُلَكُمْ, تمہارے پیر. کیسے؟ من خلاف, خلاف سمت, یعنی اگر کسی کا دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں, کسی کا دایاں پاؤں تو بایاں ہاتھ. تو سبوں کے اس طریقے سے مخالف سمت ہاتھ پاؤں کاٹ کر پھر کیا؟ ثم لأصلبنکم اجمعین. تو 3 نہیں تھے, اجمعین, سارے کے سارے. پھر ساروں کو سولی پر لٹکا دوں گا. سولی کا طریقہ کیا تھا پہلے؟ آج کا طریقہ اور ہے, پہلے کا طریقہ اور تھا. پہلے ایک ڈنڈا گاڑ دیا جاتا تھا, پھر اس میں ایک لکڑی کراس, تو وہ جو لکڑی کراس تھی اس پر دونوں ہاتھ کیل سے مچے جاتے تھے, اس میں کیل مار دی جاتی تھی. اور اگر بڑی جسامت والا ہے تو بیلنس کے لیے پھر پیر میں بھی, نہیں تو اب چھوڑ دیا جاتا تھا. یہ تھی پہلے سولی. اب یہ پھندا وغیرہ تو بات کی جاتی, اب اس سے بحث نہیں ہے کہ کراس کیا ہے, چونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے. چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طریقے سے ان کے قول کے بموجب ہم نے لٹکایا, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اب وہ سارا کفارہ لے گئے. مگر یہ درس وہ درس نہیں ہے, وہ وقت پر اس جگہ پر اس سے بحث ہوگی. یہاں اس نے یہ کہا کہ میں تمہیں سولی پر چڑھاؤں. تو آج کے میدان میں رہیں. اب غور سے سنیے کہ جنہوں نے کہا تھا, جادوگروں نے, کہ ہم جادو کر رہے ہیں, کیا کہا تھا؟ لنا لأجرن, کہ اب ہمیں بڑا انعام ملے گا. تو فرعون نے کہا تھا کہ انعام تو کیا, ہماری قربت بھی حاصل کرو گے. کہا تھا. کب کہا تھا؟ اس میدان میں بھرے جب ایمان کی کرن روشنی دل میں داخل نہیں ہوئی تھی. اب اس مجمع میں جب ایمان کی روشنی داخل ہوئی ہے, کہہ دیا کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون, تو وہی جادوگر دیکھیں کیا جواب دے رہے ہیں. سنیے. قالوا انا الی ربنا منقلبون. اچھا, تم ہمیں سولی پر چڑھاؤ گے, مخالف سمت ہاتھ پاؤں کاٹو گے, ہمیں تو اپنے رب کی طرف واپس جانا ہی ہے. کیا مطلب؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا چرچا پورے مصر میں تھا. یہ ایک خدائے واحد کی عبادت, آخرت کا خوف. اب انہیں یقین آیا کہ یہی پیغمبر ہیں, تو ہمیں تو جانا ہی ہے. تو اگر تم نے آج ہی ہمیں سولی پر لٹکا دیا تو ہم کو کیا, آپ کو بھی سبوں کو جانا ہے, تو تمہارے وہاں پر گرفتی ہوگی. یہ مطلب ہے. دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں تم اجلت سے پہنچا رہے ہو تو پہنچا دو, آج نہیں تو کل جانا ہی ہے, تو آج ہی سولی پہ لٹکا دو. کیا جواب دے رہے ہیں؟ جبکہ پہلے انعام کی لالچ,
مگر پھر کیا کہتے ہیں بیچ میں ایک کلمہ ہے سنیے وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ. 2 جملے ہیں. پہلا خطاب فرعون سے, دوسرا اللہ سے. تو سنیے وما تنقم, یہ تنقیموں کیا ہے؟ اب جتنی تفسیریں نکالیں تو ترجمہ کیے کہ تم ہم سے انتقام لیتے ہو, یہی ترجمہ کیا. اور جب تفسیر دیکھیں گے تو انتقام کے ترجمے کو چھوڑ دیے, وہ کہ ترجمہ کیے انتقام کا اور تفسیر کیے دوسری. ایسا کیوں؟ آیت نمبر 136 کی ابتدا میں دیکھیے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ, دوسرے صفحے پر 135 سے بالکل لگا ہوا کیا ہے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے انتقام لیا. تو یہ مفسرین کو یہاں مغالطہ ہوا. دیکھیے فَانْتَقَمْنَا, نون تا قاف میم, نون تا قاف میم, ثلاثی مزید 4 حرف ہیں, اور یہاں پر کیا ہے تا نون قاف میم. تو معلوم ہوا کہ دونوں حروف علیحدہ ہیں, ایک نہیں. ایک میں پہلے نون ہے, اس میں پہلے تا ہے. اچھا, یہ جو پہلا جو تنقیمو ہے اس کا تا تو معلوم ہوا کہ حروف اصلی نے ہٹا دیں اسے. ٹھیک ہے, ہٹا دیا. اب کیا بچا نون قاف اور میم. فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. کیا ہے یہ لفظ نقمت, کس کے مقابلے میں؟ رحمت کے مقابلے میں زحمت کا مترادف. تو جب بھی آپ دیکھیں گے ترجمہ انتقام کا اور تفسیر نقمت کی تو ایسا ہوتا ہے جو بھی کیا ہے, چونکہ جس نے دیا مستحضر نہ ہوگی. بہرحال میں بتا دیتا ہوں کہ تنقم کے معنی انتقام کے نہیں. تو پھر ترجمہ کیا ہے وما تنقم منا, ترجمہ تو وہ کر بھی دیں تو تفسیر کیا ہوگی؟ تو بعضوں نے ترجمہ کیا ہے کہ تم ہمیں مایوب سمجھتے ہو, تم ہمیں زحمت دیتے ہو. فرق ہوا نا, کیوں منا کہ ہم نے تمہیں مایوبی کیوں سمجھا؟ الا ان آمنا بآیات رب, بس یہی ایک چیز ہے کہ تم ہمیں مقبول جانتے ہو کہ ہم نے اپنے رب کی آیت پر ایمان لایا جب وہ ہمارے پاس آئی اور آئی. لیکن سامنے فرعون جابر ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے سامنے بے بس ہے, اور اب اس نے حکم دے دیا کہ ہاتھ کاٹ کر پاؤں اور سولی کو کہاں متوجہ ہوتے ہیں. دیکھیے ربنا افرغ علینا صبرا, کہ ابھی ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں, صبر کی توفیق ہے کہ ہمیشہ انسان کو چاہے کیسے بھی حالات ہوں صبر کی توفیق اللہ ہی کی جانب سے ہو سکتی ہے کہ ہم پر صبر برسا افرغ فیضان کہ ہم صبر کریں. دوسرا کلمہ وتوفنا مسلمین, اسلام کی حالت میں وفات. اب آپ اعتراض کریں گے کہ یہ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللہم من احییتہ فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ فتوفہ علی الایمان. اب یہ فرق کیسے؟ یہ کوئی فرق نہیں, اسلام اور ایمان. یہ کون سے اسلام میں شامل تھے؟ ابھی تو کہا کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون, تو یہی ہے لغت اور شریعت. شریعت میں اسلام نام ہے, اقامت صلاۃ, ایتاء زکوٰۃ, لہذا اسلام پر باقی رہے, اور ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ہے ایمان. مگر انہوں نے کیا کہا تھا کہ آمنتو برب موسیٰ
و ہارون. تو ان کے لیے اطاعت تھی. کیا تھی؟ اسلام تھا کہ اطاعت کس کی کریں؟ فرعون کی یا رب موسیٰ و ہارون. تو آیتوں میں اور حدیث میں کوئی تعارض نہیں. کہنے کا مقصد ہے کہ ہم نے جو اطاعت کی موسیٰ اور ہارون کے رب کی یا موسیٰ کے پیغمبری کی، اسی پر ہمیں وفات دے. اب انہیں کیا ارکان معلوم تھے؟ کوئی نماز کا علم تھا؟ کچھ نہیں. لہذا آیت میں کوئی تعارض نہیں. یہ مکالمہ ان کے اندر ہوتا ہے. اب سنیے فرعون کے درباری کیا کہتے ہیں. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. ملأ من قوم فرعون سردار یہ بول پڑے تذر موسیٰ و قوم، کیا تو متروک ترک کرتا ہے موسیٰ کو اور اس کی قوم کو، چھوڑ دیتا ہے. جادوگر کو تو سزا دے دی، طے کی سزا، مگر یہ موسیٰ اور ہارون کی جو قوم ہے اتنے لوگ تاکہ فساد مچائیں زمین میں. فساد کون سا؟ انہیں اقتدار سے ہٹا دیں. وَيَذَرَكَ، تجھے چھوڑ دیں اے فرعون، وہ آلہتک، اور تیرے معبودوں کو. تو تیرے معبود کون سے؟ فرعون تو اپنی پوجا کروا رہا تھا نا. وہ تو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی. تو اس کا مقصد کیا ہے کہ اتنا بڑا شہر اور بستیاں، دیہات، تو کیا سارے لوگ فرعون کی پرستش کرنے نہیں آتے تھے؟ تو اپنے اپنے مورتیاں لگا دی تھی. تو یہ ہے تیرے معبود. تیرے معبود سے مراد یہ نہیں، وہ تو اپنی ہی عبادت کرواتا تھا، لہذا کوئی تعارض نہیں. اب جواب دیتا ہے فرعون، قال سنقتل ابناءهم، اچھا ایسی بات ہے تو میں ان کے لڑکوں کو قتل کروں گا. ونستحیی نساءهم، عورتوں کو زندہ چھوڑوں گا. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، ہم اس پر قوت رکھتے ہیں، زبردست. قہر کسے کہتے ہیں؟ وہ اللہ الواحد القہار. قہر کے معنی کیا؟ اللہ تعالیٰ کا جب قہر نازل ہوتا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں، چاہے وہ طوفان کی شکل میں ہو، سونامی کی شکل میں ہو، کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو اس پر قادر ہیں، مگر وہ بھول گیا. اچھا، یہ لڑکوں کو قتل کرنا، عورتوں کو چھوڑنا، یہ پہلا مرحلہ نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. وہ ایک مرحلہ تھا کب؟ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، جب کاہن نے پیشن گوئی دی تھی نا کہ اب کوئی پیدا ہوگا تو تجھے اقتدار سے برطرف کرے گا. اس وقت کی بات تھی، پہلا قصہ. اس میں وہ ناکام ہوا اس لیے کہ اس کے پاس اتنی نرسیں نہیں تھیں، دائیاں نہیں تھیں کہ ہر جگہ پہنچے. اور حضرت موسیٰ کی پیدائش ہو گئی. کتابوں کے قصے میں نہ جائیے، اس میں تو کچھ ایسی باتیں بناتے ہیں کہ وہ پسند آیا اور دور ہو گئی. نہیں، وہ تو اللہ کا حکم ہوا کہ دودھ پلاتے رہیے اسے، جب ڈر ہو کہ ہرکارے پہنچ جائیں گے فَالْقِهِ فِي الْيَمِّ، سمندر میں ڈال دو. سمندر سے کہا کہ دربار فرعون میں لے جاؤ. تو وہ پہلا مرحلہ. اب یہ دوسرا مرحلہ کب؟ جادو کے کرتب میں حضرت موسیٰ ہارون کے جیت جانے کے بعد. تو ایسا کیوں کہ لڑکوں کو قتل کرو اور عورتوں کو چھوڑ دو؟ ایک رواج تھا جاہلیت کے زمانے میں. ڈاکہ ڈال دیا فجر کے پہلے پہلے، مردوں کو قتل کر دیا، عورتوں کو پکڑ لیا اور کیا غلام بنا دیا، چھوٹے نوجوان لڑکوں کو پکڑ لیا. تو یہ طریقہ کار تھا. تو اس نے بھی سوچا کہ اگر عورتوں کو بھی قتل کرتا ہے تو ان کے کام کون کرے گا؟ پورے کام اینٹیں بنانا، تعمیر کرنا، سب یہی بنی اسرائیل کرتے تھے. تو یہ شروع کر دیا. اب جب یہ عذاب اور پہلے سے بھی سخت، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں سنیے. قال موسیٰ لقومه استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء
والعاقبۃ للمتقین. تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ استعینوا باللہ واصبروا، مدد چاہو اللہ سے اور صبر سے. یہی ہیں دو چیزیں ہماری. یہاں پر بھی آیت میں تعارض نہیں، حکم ہوتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، ہے نا، صبر کے ساتھ مدد اور نماز. اور یہاں اللہ اور صبر. تو نماز اور اللہ ایک ہی ہے. نماز کے معنی دعا. دعا کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے. تو اللہ کو ہو یا نماز کو ہو یا دعا کو. اور جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے ہی مانگتا ہے. اور یہ دو ہی چیزیں انسان بے بس ہو، اب بھی کسی کو کوئی مشکلات پیش آئیں، یہ کلام پاک کا حکم ہے، احادیث رسول میں بھری ہوئی ہیں. استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعینوا باللہ والصبر. متوجہ ہو جائے سارے مشکلات دور ہو جائیں. دوسری بات کہ بے شک زمین اللہ ہی کی ہے، وارث بناتا ہے جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. تو اسے وارث بنایا فرعون کو، لیکن نیک انجام متقین کا ہے، اس لیے متقین بنے رہو، پرہیزگار بنے رہو. اس زمین کس کے قبضے میں ہے اسے نہ دیکھو، یہ تو عارضی ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ کتنے سپر پاور ہیں، کتنے کفار ہیں، زمین اللہ کی جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اس میں کوئی دخل نہیں. ہمارا کام متقین بننا، خود اس سے آگے نہ بڑھنا. اب وہ جواب دیتے ہیں، سنیے. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. کہتے ہیں کہ ہمیں تکلیف دی گئی قبل اس کے کہ تم آؤ، پیدائش سے پہلے، موسیٰ سے آنے سے پہلے یہی کیا گیا لڑکوں کو قتل. وہ من بعد ما جئتنا، اب آنے کے بعد بھی یہی کہہ دیا. تو کیا فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ عسى ربکم، عسى رب کے ساتھ یقیناً تمہارا رب ہلاک کرے گا تمہارے دشمنوں کو. اس لیے کہ جب یہ نوبت آئی وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہیں زمین کا نائب بنائے گا. گویا کہ وہ اقتدار سے ہٹ جائیں گے، انہیں ہلاک کرے گا. اقتدار پر کون آئیں گے؟ آپ. لیکن کیا ہے پھر؟ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. کاش کہ یہ لفظ عام ہو جائے، یہ فکرہ. پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو. تو اگر کسی کو زمین کا وارث بنایا گیا، کسی کو بادشاہ، کسی کو منسٹر، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ پہلوں کو ہٹا کر آپ کو دیا ہے. کس لیے؟ فَيَنْظُرَ، تاکہ دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو. تو کیا کرنا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اقتدار تمہیں دیا تو اس کے دین کو، اس کے دین کی فکر ہے، اس کے دین کو پھیلانا ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ اور ظاہر ہے کہ اگر عقائد میں آپ فساد، عقائد میں اختلاف، تو یہ دین کا فساد ہے. مخلوق خدا کا حق ادا کرنے میں آپ زیادتی، یہ دین کا فساد ہے. معاملات کے اندر احکام خداوندی کے خلاف، یہ دین کا فساد ہے. یہ سارے فسادات ہیں. ہونا چاہیے اقامت دین، معاملات ہو، معیشت ہو، تمدن ہو، ہر چیز. تو یہ دیکھیں، مگر یہ چیز لوگ نہیں سمجھ رہے. بس ہمارے قوت کی وجہ سے ہمیں اقتدار مل گیا. تو یہ اب قصہ مختصر، چونکہ یہ قصہ صرف مجرمین کی حد تک بیان کرنا ہے، تو یہ دعائیں کرتے رہے اور مدد مانگتے رہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بطور درس کے موقع دیا فرعونیوں کو. تو سنیے. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. ہم نے گرفت کی آل فرعون کی. سنین، سنین کس کی جمع؟ سنتن. اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کوئی قاعدہ نہیں، کوئی گرامر نہیں. ما سبق. سال کے معنی کیا؟ چند سال. سنین کے معنی. لیکن اخذنا بتا رہا ہے کہ ہم نے ان گرفت کی قحط سالی ڈال دی. قحط سالی، چند سال. سنین کے معنی چند سال. لیکن کیا چند سال؟ اخذنا. تو چند سال کا عذاب کیا ہوتا ہے؟ قحط.
پانی کا برسنا بند، چشمے خشک ہو جاتے. تو ہم نے ان کی پہلے جو گرفت کی یہ 2 معجزے ہوئے. اب جو گرفت کی تاکہ بنی اسرائیل پر جو عذاب کچھ کم کریں، بنی اسرائیل کو روانہ کریں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو قحط ثانی. نقص من الثمرات، ظاہر ہے کہ پھلوں کی کمی، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور عود کر جائیں. یا تو بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں یا ہے کہ ایمان لے آئیں. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. ظاہر ہے کہ یہ عذاب ان پر آتا تھا، اس کی تصویر آگے آ رہی ہے. پھر وہ عاجزی کرتے تھے کہ اے موسیٰ درگزر کو ہم بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیجتے ہیں، تو ہم ان سے وہ عذاب دور کرتے تھے. تو فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، اب خوشحالی آ جاتی تھی تو کیا کہتے تھے؟ لنا ہاد، یہ تو ہمارے نصیب کی ہے، یہ تو ہمارا حق ہے. اب وہ عذاب کو بھول جاتے تھے. پھر اگر کوئی عذاب آئے، مصیبت آئے، تو کہتے تھے یطیروا بموسیٰ ومن معہ، کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ اور ان کے بھائی اور ان کے لوگ مومنین ویسے آ جائیں، تو نصرت انہیں جانتے تھے. آج بھی یہ ہو رہا ہے نا، قرآن کو ساتھ غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں الا سنو، ان کی نصرت اللہ کے پاس ہے لیکن اکثر نہیں جانتے. بولے نصرت موسیٰ نہیں، ہارون نہیں، بنی اسرائیل نہیں، نصرت کسی چیز میں نہیں. یہ تو اس کا منظر ہے. اصل نصرت ان کی اپنی ہے. ان کا یہ ظلم، زیادتی، خدا واحد کو چھوڑ کر فرعون کی پرستش، یہ ان کی نحوست ہے اور اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے. پھر کیا کہتے تھے موسیٰ سے؟ سنیے، وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. جواب دے دیا کہ تم کچھ بھی لے آؤ، کوئی بھی معجزہ. اب معجزہ تو نہیں کہتے تھے، کوئی بھی جادو لے آؤ، لِتَسْحَرَنَا بِهَا، کہ ہم پر جادو کے کرتب دکھلاؤ، ہم تو پر یقین کرنے والے نہیں، ایمان لانے والے. صاحب جواب دے دیا. اب اللہ تعالیٰ نے مزید ان کی آزمائش کی. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. یہ ایک عذاب ہوا. اب سنیے یہ 5 ہیں. طوفان بھیجا ہم نے ان پر، پانی ہی پانی ہر طرف. پھر گر گرائے کہ اپنے رب سے مانگو، ہم بنی اسرائیل کو دیں گے. پھر تھم گیا. پھر ٹڈیاں سے جانتے ہیں کہ جہاں جس سرزمین پہ چلے جائیں غلہ سب چک کر جاتی ہیں یہ ٹڈیاں. پھر جوئیں، ہر جگہ پر جوئیں، چاہے سر میں جوئیں تھی وہ یا کیڑے، ایک ہی چیز ہے کمبل. ہر چاول میں، گندم میں، پھلوں میں کیڑے. اور مینڈک، ہر جگہ مینڈک، کنویں میں، ندی میں، سمندر میں، بستروں پر مینڈک ہی مینڈک. کھانا پکاؤ، کھانا تیار ہوا مینڈک. والدم خون، چشمے کا پانی خون. یہ ہم نے واضح دلیلیں بھیجی. فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا اور تھے ہی وہ مجرم ہو. اور یہی کرتے تھے ہمیشہ. جب بھی کوئی عذاب آیا تو کہتے تھے کہ اپنے رب سے دعا کرو، اور جب ٹل گئے بولے نہیں یہ تو ہمارا حصہ ہے. اب آخر میں انہیں جب مہلت دی گئی تو مہلت ختم ہو گئی. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. جو پہلے کہتے تھے نا، جب ان پر کوئی بھی عذاب آتا تھا تو کہتے تھے کہ موسیٰ اپنے رب سے مانگو. کون سا رب؟ جس نے تمہارے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ ہم پر ایمان لا، ہم کرم کریں گے کہ اگر ہم سے یہ عذاب ہٹا دیا تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے. گویا کہ اس کی تصویر کیسے اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ. پھر ہم ان سے وہ عذاب کو دور کرتے تھے. إِلَىٰ أَجَلٍ،
ایک مدت تک جہاں تک انہیں پہنچنا ہے. کون سی مدت تک؟ مثلاً 2 مہینے عذاب ترک کر دیا تو 2 مہینے کے بعد پھر وہ نافرمانی، تو وہاں تک ہم انہیں ڈھیل دیتے تھے. پھر جب نافرمان پر اترتے تھے عذاب بنی اسرائیل کو اذا هم ينكثون، تو اچانک وہ عہد کو توڑ دیتے تھے، تو پھر دوسرا عذاب. تو اس طریقے سے ہمارا آخری انتقام آ پہنچا. تو سنیے ابھی، فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. اب ہم نے ان سے انتقام لیا، کیونکہ نہ بنی اسرائیل کو بھیج رہے تھے، نہ ایمان لا رہے تھے، نہ ان کے عذاب میں تخفیف، تو دریا میں ڈبو دیا. قصہ یعنی پیش کیا جا رہا ہے مجرمین کا واقعہ، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا اور اس سے وہ غافل تھے. اب جب ان کو اقتدار سے ہٹایا تو وراثت کسے ملی وہ سنیے. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. ہم نے اس قوم کو وارث بنایا جنہیں کمزور سمجھا جاتا تھا، یعنی بنی اسرائیل. کس کا وارث بنایا؟ مشارق الارض و مغاربہا، مشرق و مغرب کا. تو کمزور سمجھا جاتا تھا مشرق مغرب میں نہیں، کمزور تو فرعون کی رعایا میں سمجھا جاتا تھا. ہم نے وارث بنایا مشرق و مغرب کا. مشرق مغرب کون سی؟ وہ ذوالقرنین والی نہیں، شام، ملک شام. جانتے ہیں ملک شام اصل فلسطین. بارک الذی بارکنا فیہا، جسے ہم نے برکت عطا کی. سبحان الذی اسری بعبدہ ہے نا، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا. تو یہ زمین کیسی ہے؟ مشرق و مغرب. تو فلسطین، اس کے پڑوس میں لبنان، اور سوریہ جیسے سیریا اور اردن. یہ علاقہ کون سا؟ شام کا. یہ بڑا علاقہ ہے. برکت کیا مطلب؟ برکت اللہ نے برکت انہیں. دیکھیے آپ اس زمین کو، لوگوں کو جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں انہیں یہ برکت. انبیاء کا مولد، انبیاء کا مدفن، یہ وہ زمین ہے. اور جانتے ہیں کہ حشر کا میدان بھی یہیں پر قائم ہوگا. اب یہ تو ہمارے لوگوں نے لکھ دیا ہے کتابوں میں، چونکہ یہی سمجھتے ہیں نا دین کو زیادہ سمجھا گیا ہماری سرزمین پر، تو انہوں نے لکھ دیا کہ عرفات میں. عرفات میں نہیں، حشر کا میدان عرفات تو چھوٹا ہے. یہ شام، تو جہاں برکت، جہاں انبیاء کا مولد، پیدائش، وفات، وہاں پر حشر کا میدان قائم ہوگا. بہرحال یہ بارکنا، یہ کسے دیا ہم نے یہ زمین؟ ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے. کیوں؟ بما صبر، یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. کہا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وما صبرک الا باللہ. یقین کر لیجئے صبر ایک ایسی چیز ہے کہ ثمرات میٹھے ہی میٹھے. کتنی ہی مشکل کیوں ہو صبر، کتنی آفت ہو صبر، کتنی تلخیاں آپس میں ہو صبر، کوئی رد نہ کریں صبر. کلام پاک بھرا ہوا ہے صبر. دیکھیے کتنا عذاب، لیکن صبر اور استعانہ، یہ دو ہتھیار کلام پاک میں اور احادیث رسول میں. انبیاء کی سنت یہ ہے. سنت اللہ سے مدد چاہو، نماز کا دینا اور صبر. اس کے بعد فرعون وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فرعون. اور فرعون یصنع، یفعل نہیں ہے، کیا کرتا تھا نہیں ہے، بلکہ کرنے کے ساتھ جو بنایا تھا. کیا بنایا تھا؟ محلے، بڑے بڑے مورتیاں، روڈ، جو اس کے جو علامات تھے وہ سب ما کان یصنع. اور اس کی قوم وما کانوا یعرشون. عرش اوپر بھی ہوتا ہے نیچے بھی ہوتا ہے جی. تو بڑے بڑے بنگلے بنایا تھا وہ، اور باغیچہ، یہ سے بھی عرش کہا گیا ہے. بیلیں پھیلتی ہیں، پھولتی ہیں، یہ بھی عرش. تو جو نیچے رونق، جو اوپر رونق، سبوں کو ہم نے دم مرنا، دہس نہس کر دیا. اقتدار ملا کہاں؟ ابھی ملا نہیں.
دے دیا، انہیں ہلاک کر دیا، اور یہ اس دریا کے پار ہو گئے۔ اب دریا کے پار ہونے کے بعد دوسری تصویر ہوگی، دوسرا قصہ شروع ہوگا، تو اس کو سننے کے لیے آئندہ وقت سے پہلے آ جائیے کہ جب انہیں موسیٰ علیہ السلام لے گئے سینا میں دریا کے پار، تو اب کیا حالت ہوئی اسے آئندہ۔ تو آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، مطلب درس کی مجلس ختم نہیں ہو رہی ہے، تاکہ یوٹیوب پر سننے والے یوں نہ سمجھیں کہ درس کی مجلس ختم ہو چکی ہے۔ اب ہمارا سلسلہ جو چالو ہے، جاری ہوا ہے کہ فوراً اس کے بعد درس حدیث بخاری یا ہے کہ مواسم کے تعلقات سے۔ تو آج ہم نے اختیار کیا ہے غسل میت، تو اس کو ہم علیحدہ ٹیپ کر رہے ہیں تاکہ کسی پر بوجھ نہ ہو کہ پورا درس دیکھے اور پھر غسل میت، تو سیدھا ڈائریکٹ کو غسل میت ہو سکتا ہے۔ تو ہم اس پر اتفاق کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا